السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرفوع حدیث مرسل حدیث سے یقیناً راجح ہوتی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی امام زہری کے واسطے سے مروی ہے۔ ہمارے سامنے امام زہری کی دو روایتیں ہیں، ایک مرفوع متصل اور دوسری مرسل اور مقطوع۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ان میں سے آپ کس کو ترجیح دیں گے۔ یقیناً مرفوع متصل کو ہی آپ ترجیح دیں گے، اور اس میں اس واقعے کے بارے میں اشارتاً بھی کہیں ذکر نہیں، اگرچہ شیخ ارجون نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں اور ان کی ہر دلیل بڑی بصیرت افروز اور ایمان پرور ہے، لیکن میں انہی دلائل کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے قارئین کرام پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہوگی کہ وہ روایت جس میں پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے گرا دینے کا ارادے کا ذکر ہے، پایا اعتبار سے ساقط ہے، اس لیے قابل اعتنا نہیں۔ فترہ وحی کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ اس عرصے میں وحی کا نزول نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بارگاہ رسالت میں جبرائیل امین کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ پہلی وحی کے نزول کے وقت جو رعب اور ہیبت طاری ہو گئی تھی، اس کا اثر زائل ہو جائے۔ نیز دوبارہ وحی کے نزول کے لیے ذوق و شوق اپنے عروج پر پہنچے۔ اب ہم دوسرے سوال پر غور کرتے ہیں کہ فترۃ الوحی کا سلسلہ کتنے عرصے تک جاری رہا۔ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ امام احمد نے اپنی تاریخ میں شیبی سے یہ قول نقل کیا ہے، فترۃ الوحی کی مدت 3 سال تھی۔ امام سہیلی نے 2.5 سال کی مدت بتائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ہے کہ یہ مدت 40 روز تھی۔ تفسیر ابن جوزی میں 15 دن اور مقاتل نے یہ مدت 3 دن بتائی ہے۔ امام محمد بن یوسف الصالحی یہ قول لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، بارگاہ الہی میں جو مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، اس کے پیش نظر یہ آخری قول 3 دن زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے بنسبت اس قول کے جو سہیلی نے کہا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، بعض لوگوں نے شیبی کی روایت کو صحیح قرار دیتے ہوئے فترہ کی مدت 2.5 سال قرار دی ہے، لیکن شیبی کی روایت مرسل ہے اور حضرت ابن عباس کی مرفوع روایت کے معارض ہے، جس کو ابن سعد نے آپ سے نقل کیا ہے۔ شیبی کی اس روایت کے برعکس حضرت ابن عباس نے اپنی روایت میں فترہ وحی کی مدت صرف چند روز بتائی ہے، جسے ابن سعد نے ان سے نقل کیا ہے، اور یہ روایت کیونکہ مرفوع ہے اس لیے شیبی کی روایت سے اقوی اور ارجح ہے۔ آخری تحقیق طلب امر یہ ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ مشہور روایات تو یہ ہیں کہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ چند روایات میں یہ مذکور ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کو اولیت کا شرف حاصل ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ سورۃ الضحیٰ کو سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کہا گیا ہے۔ ان مختلف روایات کی تطبیق یوں کی گئی ہے کہ حقیقی اولیت کا شرف تو اقرا بسم ربک الذی خلق الآیہ کو حاصل ہے، اور فترہ وحی کے اختتام پر سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں وہ سورہ مدثر کی پہلی آیتیں ہیں، یا ایھا المدثر، کیونکہ صحیحین کی روایت اسی کی تائید کرتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، سورہ مدثر کو اول اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ فترہ وحی کے بعد سب سے پہلے اس کا نزول ہوا، ورنہ مطلقاً اولیت کا شرف اقرا بسم ربک الذی خلق کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے کافی انفارمیٹو رہا ہوگا۔ تو دوستان عزیز، ویڈیو آپ جب بھی اس کو آن کریں تو کوشش کریں کہ اس کو سلسلہ وار آپ سنیں۔ آپ پہلی ویڈیو سے آپ اس کو شروع کریں گے تو آپ کو یہ
سیرت النبی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی مکمل آگاہی حاصل ہو سکے گی۔ تو اس کو کوشش کریں کہ چیپٹر اول سے جو آپ شروع کریں گے، والیوم 2 چیپٹر اول سے، تو اس میں آپ کو مکمل آگاہی اس چیز کی ملتی رہے گی۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔